بیگ صاحب سے اگر پوچھا جائے، چونکہ اگر انڈسپیوٹڈ لیڈرز کی ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں، تو شیخ صاحب کا آپ مقام کہاں پہ رکھتے ہیں؟ چونکہ لال چوک کی تقریر مجھے آپ کی باتیں سن کے یاد آ گیا. دیز ویر دا ورڈس آف شیخ محمد عبداللہ ان لال چوک. اگر آپ نے ہسٹورک اسپیچ شاید 1975 کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ دھوکہ کیا گیا، ہمیں یوز کیا گیا. تو شیخ صاحب کو آپ نیتن کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر جاوید بیگ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شیخ صاحب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. شیخ صاحب کشمیر کی تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے. اب دوبارہ شیخ صاحب جیسا means you have great regards for that leader. شیخ صاحب کے لیے ریگارڈز کیسے نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک شخص جس کو لداخ کے لوگ بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، جموں کے لوگ بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، کشمیر کے لوگ بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، بر صغیر میں گاندھی جیسے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. اگر کوئی ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ جناح صاحب تھے، بدقسمتی سے. بس ایک شخص سے جو ان کے ساتھ ڈفرینس. جناح صاحب شیخ صاحب کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس کا ریزن کیا تھا؟ جناح صاحب بہت ہی خود ایروگنٹ آدمی تھے. اچھا، جناح صاحب، ہاں بالکل، جناح صاحب ایروگنٹ آدمی، بہت زبردست، بہت ایروگنٹ آدمی تھے جناح صاحب. یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہنا، کوئی نوز باللہ ولی اور یہ نہیں ہے. انہوں نے تو مسلمانوں کی تقدیر مسخ کر دی نا ہندوستان. جناح صاحب نے، اگر جناح صاحب نے ہندوستان کو تقسیم نہیں کروایا ہوتا، آج ہم ہندوستان میں 75 کروڑ مسلمان ہوتے. 75 کروڑ کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہوتی. 75 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہوتے یار. تو ہسٹورک بلنڈر آپ مانتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، جتنی بارڈر سٹیٹ ہیں وہ سب مسلمان تھی، جتنے بڑے پورٹس تھے وہ سب مسلمانوں کے تھے، جتنی ایگریکلچر سٹیٹس تھیں وہ سب مسلمانوں کے پاس تھیں. جی. آرمی میں 28% مسلمان تھے، بیوروکریسی میں مسلمان تھے، یو پی دلی سب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، مسلمان تھے. تو یہ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا 3 حصوں میں. ہم ہیں آج 25 کروڑ ہندوستان میں، اسی کو کرو نا 75 کروڑ ہندوستان میں. ہندو تو اتنا ہی ہے جتنا ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جنہوں نے ایسا کیوں کیا آپ کو کیوں لگتا ہے؟ ایگوئسٹک. ہی واز اوور ایگوئسٹک. ہی واز اے پرسن اوور ایگوئسٹک. تو ان کی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی. واپس آتے ہیں شیخ صاحب اور جناح صاحب کے تعلقات میں. شیخ صاحب کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جناح صاحب. ادروائز شیخ صاحب کیوں جاتے نہرو کی طرف؟ نہرو عزت کی نظر سے، نہرو چالاک انسان تھے، عقل مند تھے، جیل رہے تھے، جیل شیخ صاحب جیل رہے تھے، نہرو جیل رہے تھے، گاندھی جی جیل رہے تھے، ابوالکلام آزاد جیل رہے تھے. سوال یہ ہے جاوید صاحب، یہاں پہ آپ نے کہا کہ جناح مطلب ذلت کی نظر سے شیخ عبداللہ کو دیکھتے تھے. نہیں، میں ذلت نہیں کا لفظ استعمال کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. وجہ کیا تھی اس کی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جناح کو کشمیری لوگوں سے محبت نہیں تھی یا؟ نہیں، جناح صاحب اپنے بغیر کسی کو لیڈر تسلیم نہیں کرتے تھے. بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں کرتے تھے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا. تو شیخ صاحب کا قد ان کے لیے پرابلم تھی؟ جب خاطر ہی میں نہیں لاتے تھے، وہ سمجھتے تھے میں بر صغیر کا سب سے بڑا لیڈر میں ہی ہوں. جی. تو شیخ صاحب کو وہ کسی خاطر ہی میں نہیں لاتے تھے. حالانکہ شیخ صاحب جو تھے وہ بذات خود بہت بڑے لیڈر تھے. البتہ کوئی یہ کہے کہ شیخ صاحب سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہے. شیخ صاحب سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. غلطی کہاں پہ آپ مانتے ہیں شیخ صاحب؟ دیکھیں، شیخ صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب 1947 میں الحاق ہو گیا تھا تو اس کے بعد شیخ صاحب نے جو وہ 22 سال رائے شماری کی تحریک چلائی وہ غلط کی، کیونکہ ان 22 سالوں کی وجہ سے کشمیریوں کا ذہن پلوٹ ہو گیا. کشمیری کنفیوژن کا شکار ہو گیا. کشمیری اس کنفیوژن میں رہا کہ ہم ہندوستان کا حصہ رہیں گے یا پاکستان کا حصہ رہیں گے، کیونکہ رائے شماری کی تحریک جو تھی پلیبسسٹ فرنٹ شیخ صاحب نے بنایا، اور شیخ صاحب کہتے تھے کہ رائے شماری ہوگی تو ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم پاکستان کا حصہ رہیں گے یا ہندوستان کا حصہ رہیں گے. تو شیخ صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. ایک بار آپ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا، ہندوستان کی آئین کے اندر اپنے لیے سیف گارڈز رکھ کے پروٹیکشن دے کر، پرماننٹ پروٹیکشن دے کر ہندوستان کے ساتھ، جو بعد میں نہیں ہوا. نہیں، 370 کی میں بات کروں. ٹیمپریری پروویژن رہا نا. اچھا. چونکہ شیخ صاحب 53 میں گرفتار ہو گئے اور 56 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس کو پرماننٹ کرنے کا ریکمینڈ ہی نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا، انٹیگرل پارٹ تو کہا لیکن 370 کے بارے میں سائلنٹ رہی، جس کی وجہ سے یہ ٹیمپریری پروویژن رہ گیا. پھر 1975 میں جب شیخ صاحب نے اندرا گاندھی کے ساتھ ایکارڈ کیا، شیخ اندرا گاندھی یا بیگ پارتھا سارتھی ایکارڈ
اس کو کہتے ہیں، اس وقت شیخ صاحب چاہتے تو کشمیریوں کو ایک ایسی سیاسی راحت ملتی جو پرمنٹ ہوتی، اس ملک کے آئین کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ ہمارے جو حقوق تھے ان کو جو سیاسی تحفظ حاصل ہوتا، اس میں کسی قسم کی چھیڑ خانی ممکن نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو کمپرومائز شیخ صاحب نے کیا اقتدار کے لیے وہ ون سائیڈڈ رہا، وہ لوڈڈ تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے حق میں، فیور میں. شیخ صاحب اس میں لوزر تھے. تو وجہ کیا ہے شیخ صاحب نے اگر اتنی دیر تک جیل میں رہے؟ کہتے ہیں کہ 11 سال شیخ صاحب نے جیل میں گزارے. اس کے بعد شیخ صاحب نے پورا اپنا 22 سال معاف کیجیے، مختلف اسٹیٹمنٹ سے حوالے سے آتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک جیل میں رہنا جاوید صاحب، 22 سال تک شیخ صاحب جیل میں رہے. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ پھر بھی اقتدار کے لیے آپ کے مطابق انہوں نے کمپرومائز کیا. ایم آئی رائٹ؟ بالکل. کیا کیا اس کی وجوہات ہیں. 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان ٹوٹنے کے ساتھ ہی شیخ صاحب کی سکوت ڈھاکہ. شیخ صاحب ان پڑھ آدمی نہیں تھے، بہت بڑے پولیٹیشین تھے، اسٹیٹس مین تھے، ایجوکیٹڈ تھے، کوئی مذاق تو نہیں تھے. شیخ صاحب کہنا آسان ہے. شیخ صاحب کے سامنے کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی شیخ صاحب کی. شیخ صاحب 1971 میں یہ سمجھ چکے تھے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، بالکل سمجھ چکے تھے. اور جب یہ بنگلہ دیش بن گیا 1971 میں تو 2 نیشنز تھیوری اسی کے ساتھ ختم ہو گئی. شیخ صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اگر پاکستان اس حصے کو ریٹین نہیں کر سکا جس حصے نے پاکستان بنایا، کیونکہ اصلی بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا تھا، یہ جو تھے یہ فیوڈل لارڈس یہ تھوڑا پاکستان کے حق میں تھے. انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا تاکہ ان زمینوں پر ان کا قبضہ رہے، وڈیرا سسٹم. اور جو انڈسٹریلسٹ وہاں تھے مسلمان، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہو. تو اس لیے انہوں نے سوچا ہمارا کمپٹیشن ہی ہوگا، ایک ملک بنے گا جہاں ہماری چلے گی. تو اسی لیے انہوں نے اس وقت پاکستان کو سپورٹ کیا. وہ بھی چھوٹے سے مارجن سے پاکستان بنا، بنگالیوں نے پاکستان بنایا تھا. تو شیخ صاحب کو ایک ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ پاکستان کو بھی ریٹین نہیں کر سکا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا پاکستان. یہ تو بڑا پوائنٹ ہے، جس میں مطلب ہے شیخ صاحب نے آج سے پہلے کئی سال یہ سوچا تھا کہ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. نہیں 1971 میں جب ٹوٹا نا، میں وہی بول رہا ہوں، تو اس وقت شیخ صاحب جو تھے وہ بھی ٹوٹ گئے اندر سے. مطلب انسیکیورٹی میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، پاکستان ہیز نو فیوچر. ہندوستان کے سامنے ٹکے گا کیا؟ ہندوستان یہی ریزن ہے. اور کیا یہ ریزن، مطلب یہ حقیقت پر مبنی ہے نا. یہ ریزن ایک ریئلسٹک سی اپروچ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، اگر 1965 میں پاکستان کشمیر کو نہیں چھین سکا، 1971 میں کشمیر کو نہیں چھین سکا، 1998 میں نہیں چھین سکا، آج اس کی یہ طاقت نہیں ہے نیوکلیر پاور ہو کر کہ وہ طاقت کے بل بوتے فوج کشی کر کے کشمیر کو چھین سکے، تو اور 20 سال کے بعد کیسے چھینے گا؟ اور 20 سال کے بعد ہندوستان دنیا کی سب سے طاقتور ملک ہوگا. تو آپ اس کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا پہ کسی طرح سے حملہ کر سکے یا کشمیر کو چھین سکے. وہ تو سوسائڈل ہوگا نا. اگر کبھی پاکستان ایسا بلنڈر کر دے. آپ اس کو بلنڈر بلنڈر کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں یا آپ آن ریکارڈ رکھیں کہ اگر پاکستان کبھی ایسی غلطی کرے کہ وہ حملہ کرے ہندوستان پہ، کشمیر کے لیے فوج کشی کا سوچے، تو جو پاکستان ہے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا. Are you sure for that? یار دیکھیں نا، طاقت کا بھی کوئی موازنہ ہے یار. کیا کیسے کس بات پہ لڑے گا؟ اچھا کس بات پہ لڑے گا؟ ہے کیا ان کے پاس جو لڑے گا؟ ہمارے ملک کے دشمن بہت زیادہ ہے. چین بھی. چین کیا کرے گا؟ چین تائیوان کو جیت کے لیے دکھائی نا. اچھا وہ سامنے ہے، اس کو تائیوان 2 گھنٹے لگیں گے جیت کے دکھائے. دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن ہے وہاں ایک سگنیٹری ہیں یہ سارے، کہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی کسی دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے جب کرگل میں داخل ہو گیا تھا پرویز مشرف، تو امریکہ نے کیا کہا؟ ویکیٹ کرو. اگر ویکیٹ نہیں کرتے ہو اگر کروائیں گے، تو ہندوستان کو کہا کہ آپ اپنی ایئر فورس یوز کرو، اور پاکستان کو کہا اپنی ایئر فورس یوز نہیں کرنا، اور ہمارا F-16 یوز نہیں کرنا.
تو پاکستان کے پاس جو سامان اس وقت ہے وہ اس کنڈیشن پر بیچا گیا ہے کہ آپ اس کو ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. آپ F-16 کو ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ حملہ کرنا چاہیں آپ F-16 سے حملہ نہیں کر سکتے ہندوستان پر. سنا آپ نے؟ جی. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے امید ہے کہ شاید کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر ابھرے جو آرمی کو بھی مذہبی جماعتوں کو بھی ایک لائن پہ لائے، سب کو یہ ریئلائز کروائے کہ خواب دیکھنا چھوڑو، جاگو. آپ مانتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جائے کر یار دیکھیں ہمارا فارن ریزروز جو ہیں وہ $600 ارب ہیں، اور پاکستان $1 ارب کے لیے گھوم رہا ہے، کبھی سعودی عرب کے پاس اور کبھی ان کو کہ ہمیں دے دو تاکہ IMF سے میں $2 ارب لے لوں. یہ مالی حالات بڑے خراب ہیں ہمسایہ ملک کے، اور ٹھیک بھی ہونے چاہیے، وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. تو جاوید صاحب ایک اور سوال ہے چونکہ پاکستان کے ریلیٹڈ ہی سوال ہے. آنے والے وقت میں عمران خان کے حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ قتل عام ہو رہا ہے پاکستان میں، خاص کر عمران خان کی گرفتاری کو لے کر، رہا بھی کر دیا گیا. اب فوج کے خلاف اوپن چیلنج لیا عمران خان نے، نواز شریف گروپ کے خلاف اوپن چیلنج لیا، عوام سڑکوں پہ ہے، فوج آمنے سامنے ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال آنے والے کل میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پچھلے 70 سال سے پاکستان آرمی ایکسپیریمنٹس کرتی آ رہی ہے، تجربے کرتی آ رہی ہے. پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ پاکستان کی آرمی نے تجربے کیے اور انہوں نے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک ٹرم ایجاد کیا. جی. افغانستان میں اسی کی وجہ سے وہ مداخلت کرتے رہے. وہ افغانستان کو اپنے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے کبھی دشمنداری ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا بارڈر جو ہے یہ بڑا سیف رہے گا اور یہاں سے ہمیں مدد ملے گی. اسی طرح پاکستان نے بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں ان کو مدرسوں میں ٹریننگ دے دی، ان کو ویپن دیے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، کشمیر میں کام آئیں گے اور جہاں ضرورت پڑے گی یہ کام آئیں گے. آپ جب کوئی نریٹیو بناتے ہیں، دیکھیں مجھے نہیں معلوم جو لوگ سنیں گے میرا یہ انٹرویو گالیاں کتنی دیں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریکارڈ رہ جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے گالیاں دیں گے لوگ؟ ہاں، جب آپ کوئی نریٹیو بناتے ہیں، نریٹیو بنانے سے پہلے آپ کو ایک چیز سوچنا چاہیے کہ یہ نریٹیو اگر ناکام ہوا تو اس کا فال بیک کیا ہوگا. تو پاکستان نے ایک نریٹیو بنایا کہ سیاست، میری بات آپ غور سے سنیں، نریٹیو بنایا کہ سیاست، بندوق اور مذہب یہ ہینڈ ان ہینڈ اکٹھے چلتے ہیں. یہ 3 چیزیں اکٹھے چلتی ہیں، مذہب، سیاست اور بندوق. اور اس کو انہوں نے پروپیگیٹ کروایا مسجدوں میں، ہر اسکول میں، ہر ایک انسٹیٹیوشن میں. تو جو ہی آپ نے ویپن کو، مذہب کو اور سیاست کو اکٹھا کیا، اب پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سب کی اسکریننگیں ہیں، ہر ایک کی اسکریننگ ہے. اچھا. ہاں، MQM کی اسکریننگ، پیپلز پارٹی کی اسکریننگ، نواز شریف کی پارٹی کی اسکریننگ، عمران خان صاحب کی پارٹی کی اسکریننگ. سب پارٹیوں کے اپنے ٹرین لوگ ہیں، عسکری لوگ ہیں جن کے پاس ویپن ہیں، مطلب اسٹیٹ کے علاوہ ویپن. اور اسٹیٹ کے علاوہ ویپن ہیں. جی، وہ خود ہی ویپن لے کے سڑک پہ آتے ہیں. اچھا. ہاں، تو یہ جو انہوں نے شیئر کر دیا، جو ریاست ہوتی ہے اسٹیٹ، آپ ہی نے خود کہا تھا اسٹیٹ اپنی مونوپلی کبھی کمپرومائز نہیں کرتی وائلنس پہ. بالکل. جب آپ یہ شیئر کر دیں کہ انڈیویجول لیول پر کوئی مدرسہ ہے وہ بھی 50 بندوق بردار رکھ سکتا ہے، جس طرح لال مسجد میں تھے تو وہ نکلتے تھے، عورتیں نکلتی تھی تو اغوا کر کے لے جاتے تھے، لوگوں کو اندر بند کر دیتے تھے. چینیوں کو آئے لال مسجد والے اندر جب پرویز مشرف نے بعد میں آپریشن کیا اور فتویٰ دے دیا لال مسجد والے نے کہ پاکستان کے آرمی جو مریں گے، جو پاکستان کے آرمی لڑتے لڑتے مریں گے مجاہدوں کے خلاف، نہ ان کا نماز جنازہ آئے گا، نہ ان کو دفنانا جائز ہے. بالکل.
تو جب اس طرح کے آپ نے مانسٹر کریٹ کیے، یہ ایک نیریٹو پر کریٹ ہوئے نا، یہ خود بخود نہیں بنے، یہ بیج آپ نے بویا، اس بیج کو آپ نے آبیاری کی، یہ ایک درخت بنا، اب یہ درخت پھل دے رہا ہے. اب اس نیریٹو کو آپ انڈو کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں. آپ پاکستان کی فوج نے اتنے مانسٹرز کریٹ کر دیے ہیں، فوج کے اندر بھی، فوج کے باہر بھی، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی. اب وہ کنفیوزڈ ہیں اس وقت. پاکستان فوج اس وقت کنفیوزڈ ہے. وہ کیوں اس وقت سیاست، وہ اس وقت سیاست سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ بالکل، وہ سیاست سے دور اس لیے بھاگ رہی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اب جو یہ کولیپس ہوگا یہ ہمارے ساتھ نہ چڑھ جائے. یہ ڈاکٹر نے ایک مریض کا علاج کیا، جب اس نے اس مریض پہ سارے تجربے کیے اور اس کو پتہ چلا کہ اب میں نے پہنچایا کس سٹیج پر جہاں اب اس کو کیڑے پاڑ کے یہ ختم ہونے والا ہے، تو یہ ڈاکٹر بھاگ گیا وہاں، دوسروں کو رکھ دیا، کہتا ہے میں نے اس کو کچھ نہیں کرنا، یہ آپ جانو تو آپ کا مریض جانے. تو یہ ایسی سچویشن ہے پاکستان کو کہ مذاق تو نہیں ہے یار. نا تو یہ تو سیریس سچویشن ہے. پھر اگر یہ سیریس نہیں ہے تو پھر کیا سیریس ہے؟ ایک ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جا رہا ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ سول وار کی طرف جا رہا ہے. سول وار کی طرف جا رہا ہے. آپ کی قانونی مطلب آپ کی لا قانونیت کی حد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر پہ 1 مہینے میں 200 کیس دائر کر دیے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک ہیں، 200 FIR ہے نا. آپ کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور ایک پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر پر 200 کیس ہیں، اور جس میں 40 کیس شاید دہشت گردی کے، ٹیررزم کے. تو اگر آپ عمران خان کو کہیں گے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اگر کل وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے پھر آپ کا ٹیررسٹ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، تو آپ کا ٹیررسٹ پرائم منسٹر بن گیا. اگر اس وقت کوئی اس کو ٹیررسٹ کہے تو آپ کو دکھ کیوں لگے گا؟ سیدھی سی بات. تو لہٰذا آپ نے نیریٹو کریٹ کیا. اور FIR تو یہ جو میری اور آپ کی یہ پارٹی کی کنورسیشن نہیں ہے، یہ جنرل کنورسیشن ہے. بالکل. آئی انڈرسٹینڈ جاوید صاحب، چونکہ میں نے اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھا، جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے میں نے آغاز کیا تھا. جاوید صاحب اب اس سے باہر آتے ہیں، چونکہ پاکستان کی سلامتی، جیسے واجپئی صاحب نے بھی کہا تھا کہ شاید ملک ہندوستان کے لیے بھی ٹھیک ہی ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمسایہ اگر ٹھیک ہو تو یقینی طور پر ہمارا ملک بھی اسی میں میرے خیال میں خوش ہے. نہیں، ہندوستان میں یہ سوچ اب بدل چکی ہے. ہاں، ہندوستان میں یہ سوچ بدل چکی ہے. ہندوستان یہ سمجھتا ہے، یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہمارے عقل مطلب جو یہ وائز پیپل یہاں کے جو ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ سازشیں کرے گا. اچھا. اور پاکستان جتنا آپس میں لڑتا رہے گا اتنا ہندوستان کو سیوٹ کرتا ہے. اچھا. ہاں بالکل، کیونکہ ہندوستان اب ایک ایسی اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ مینیج کر لے گا. کسی جگہ اٹیک ہو گیا چھوٹا موٹا، یہ سارے لوکل لیول کی چیزیں دے ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہے پاکستان کا آخری انجام. اچھا. ہندوستان پاکستان کا آخری انجام دیکھنا چاہتا ہے یہ کہ اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے. تو آپ لگ رہے ہیں سچویشن اس سے بھی بری ہو سکتی ہے پاکستان میں جو آج ہوئی. یہ تو دیکھیں میری بات آپ سنیں، ابھی اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان میں. جو اس وقت ہو رہا ہے یہ $300 پہنچ گیا. جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کاٹنا نہیں آپ. جی. اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں. اکنامک میلٹ ڈاؤن جب ہو جاتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے. ہاں، اس وقت جو تحریک طالبان پاکستان خاموش بیٹھے ہیں اور بلوچ انسرجنٹ خاموش بیٹھے ہیں، وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں جو ہی اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا اس کے بعد ان کا کام ہے اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو پھر وہ اپنا کام سٹارٹ کریں گے. اچھا. تو ہاں، دس از اے ویری سیریس چیلنج that Pakistan has to face in the coming years or in the coming months. تو آپ اپنی باتوں سے ایون پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی جگا رہے ہیں. نہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کو جگانے والا، لیکن میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں. میں بھی غور کرتا ہوں، میں بھی مطالعہ کرتا ہوں، میرے اپنے آئیڈیاز ہیں. اور پاکستان کے بارے میں کافی مطالعہ کرتا ہوں. جیسا اب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اب بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے، چونکہ
آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں الطاف بخاری صاحب، حال ہی میں ایک بیان آیا، متنازع طور پر اس کو لوگوں نے لیا، کہا کہ انہوں نے ایک کمیونٹی، ایک طبقے کو ناراض کر دیا، خاص کر میں شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الطاف صاحب کا بیان جو ہے مس کوٹ کیا گیا، مس انڈرسٹینڈ کیا گیا؟ ایز ترجمان اعلیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو مسلمان ہیں ہم ساری دنیا کے اندر، جی ہم سب کا، مسلمان جو ہیں، میں مسلمانوں کی بات، منافقوں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کے اندر بھی منافق ہیں. جی بالکل. جو مسلمان ہیں 3 چیزوں پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے: قرآن، سنت اور اہل بیت. اہل بیت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. حضرت بی بی فاطمہ ہو گئی، حضرت علی ہو گئے، حضرت امام حسین ہو گئے، حضرت حسن ہو گئے علیہ السلام. تو یہ یعنی ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق بھی نہیں. میرے لیے میں ڈیفائن نہیں کر سکوں گا کہ اس کو میں کس ٹرم میں پکاروں. تو جہاں تک الطاف صاحب کا تعلق ہے، میں الطاف صاحب کو پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میری بچی کی شادی تھی تو میں الطاف صاحب کے پاس گیا. میں نے الطاف صاحب کو کہا کہ میں ڈیٹ مقرر کرنے والا ہوں، تو بچی کی شادی ہے، آپ کو آنا پڑے گا، تو اب ڈیٹ مقرر کرنی ہے، آپ ذرا ڈیٹس دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ محرم کے بغیر، محرم کے بغیر جو ڈیٹ کرو گے میں آؤں گا. میں محرم میں کسی شادی میں نہیں جاتا. یہ الطاف صاحب نے کہا. اب مجھے یہ بتاؤ، جو شخص محرم کے مہینے کا اتنا احترام کرتا ہو، اس کے دل میں اہل بیت کا کتنا احترام ہوگا، اور جب وہ خود سادات ہو. ایک بات. دوسری بات جو ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل تشیع برادری کا جو اہل بیت کے حوالے سے عقیدہ ہے، اہل تشیع ہماری برادری اپنے ماں باپ بہن بھائی بچے سب قربان کر سکتے ہیں، لیکن کربلا کے شہداؤں کیا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرف وہ ہوا کو بھی جانے دیں. اگر ان کو الطاف صاحب کی کسی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، دکھ پہنچا ہے، اس کے لیے انہوں نے، الطاف صاحب نے خود معذرت کی ہے. اور جب ایک بار معذرت کر لی جائے، اگر معافی مانگ لی جائے تو انہی اہل بیت کا صدقہ معاف کر دینا چاہیے نا. انہی اہل بیت کا صدقہ معاف کر دینا چاہیے کہ ایک بات ایک ہو گئی، نکل گئی. البتہ اس بات کی ایک ہسٹری بھی ہے. اس جو یہ بات ہے، جو محاورہ ہے، ہاں، اس کی ایک ہسٹری ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت کئی منافق بھی تھے جنہوں نے سازش کی حضرت علی کے خلاف. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منافق کو میجرمنٹ کرنے کا ایک پیمانہ ہے، کہ آپ منافق کے سامنے جب علی کی بات کریں گے تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے. مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، اور جو منافق ہوگا اس کا چہرہ رنجش، اس سے رنجش آ جائے. ہاں، کیونکہ حضرت علی نے اس حضرت علی کی قربانیاں جو ہیں وہ تو مطلب میں کون سی زبان لاؤں کہ میں تعریف کروں. حضرت علی کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، تو جاوید میں کیا تعریف کر سکتا ہے. تو کئی ایسے منافق تھے کہ جب حضرت علی کو شہید کیا گیا تو وہ رو رہے تھے، مگر اندر سے خوش تھے. اندر سے منافقت تھی نا، کیونکہ ان کو اسلام پر لانے کا کام حضرت علی نے کیا تھا اپنے جوتوں سے. سمجھے؟ اسی طرح جب شب خون مارا گیا، حضرت امام حسن حسین، ان کی پورا نسل ختم کر دی گئی، تو اس وقت بھی رونے والوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو قاتل تھے. ہاں، لیکن ہاں منافق تھے. وہ اہل تشیع نہیں تھے، نہ اہل سنی تھے، وہ منافق تھے. اور وہ یہ پیٹ رہے تھے،
اور پھر جب مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار ڈکلیئر کی کہ ان سب کو میں ختم کروں گا، تو وہ ان کے ڈر سے چھپتے تھے اور روتے تھے اور ہاتھ جوڑتے تھے ایسے کہ ہم حسینی ہیں، حالانکہ وہ منافق تھے۔ تو یہ اہل تشیع کے بارے میں سوچ بھی نہیں کوئی سکتا کہ اہل تشیع ہو اور نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ وہ ان کو جوڑے کوئی اس کے ساتھ، یہ اہل تشیع برادری کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، وہ تو حضرت امام حسن حسین، حضرت علی، حضرت بی فاطمہ کے لیے اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں نوز باللہ ایسا کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ تو یہ منافقوں کے حوالے سے ایک محاورہ بہت پہلے سے بنا ہوا ہے، جی 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 جی، یہ منافقوں کے حوالے سے ہے، اور منافق شیعہ میں نہیں تھے، یہ میں کہتا ہوں، شیعہ میں منافق نہیں تھے۔ تو جب الطاف صاحب نے یہ ایک بار کہہ دیا کہ اگر آپ کو رنجش پہنچی ہے اور لازمن پہنچی ہوگی تو انہی کا صدقہ معاف کر دیں۔ بالکل، آپ معاف کرنا سب سے بڑا، معاف کرنا تو سب سے بڑی بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور قرآن یہی تو ہے ہمارے پاس ہمارا سارا اثاثہ۔ جج صاحب، آج کے پروگرام میں آج آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، اہم گفتگو خاص کر ہمسایہ ملک کے حوالے سے بھی ہوئی، جموں کشمیر کی سیاست، شیخ صاحب پہ آپ نے بات کی، تو آخر پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی بھی کیا الیکشنز چاہتی ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، جمہوری عمل کا ایک بار پھر آغاز ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ آف انڈیا، میں نے وہ جو بات کہی تھی آپ سے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو کچھ اچیو کیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک ڈر ہے اپنی جگہ۔ وہ ڈر یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کر کے ایک گورنمنٹ یہاں اسٹیبلش کرتے ہیں، ایک گورنمنٹ بنتی ہے، کہیں پانی نہ پھیر دیا جائے، کہیں اس ساری اچیومنٹ پر پانی نہ پھیر دیں۔ از اٹ لائک دیٹ؟ یس، لیکن ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو یقین دلاتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کے لوگ جو ہیں ان پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، فری اور فیئر الیکشن کروائیں، ایک حکومت بنے، اچھی گورننس ہو، لا اینڈ آرڈر پہ کمپرومائز نہ ہو، فارن افیئرز دیکھنا آپ کا کام ہے، بارڈر دیکھنا آپ کا کام ہے، ملیٹنسی کو دیکھنا آپ کا کام ہے، لوگوں کی خوشحالی، ان کا روزگار، ان کی تعمیر و ترقی، ہماری جو بھی حکومت بنے گی یہ اس کا کام ہونا چاہیے۔ جی جی جی۔ تو آپ اگر آج بھروسہ نہیں کریں گے، 2 سال کے بعد کیا کریں گے؟ بہرحال آپ کو بھروسہ کرنا ہے، تو جتنا جلدی آپ اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، اور جب کہ آپ نے خود کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہم کریں گے، پھر جب ڈیلیمیٹیشن ہو گیا تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ اب جب ووٹر لسٹ ہو جائے گی تو کریں گے، ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گیا، ووٹر لسٹ بھی ہو گئی، تو آنریبل ہوم منسٹر صاحب، اب آپ نے جو خود کہا ہے، آپ کو ہم ایک کریڈیبل پرسن سمجھتے ہیں، تو جو لوگ آپ کو یہاں سے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ ابھی ٹائم سوٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتی ہے، ادروائز اس سے بہتر ٹائم الیکشن کے لیے موزون وقت اور مجھے نظر نہیں آتا۔ بیگ صاحب، مختصراً آخری سوال اور مختصراً میں جواب بھی مانگنا چاہوں گا آپ سے۔ مظفر بیگ صاحب کے حوالے سے یہ سوال ہے، اور آپ کا چہرہ بڑا، مجھے اس حوالے سے پتہ نہیں کیا جواب دیں گے آپ۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ڈفرینسز ہیں آپ کی مظفر بیگ صاحب پولیٹیکلی، آپ ایک پارٹی میں ہیں، بیگ صاحب دوسری پارٹی نہیں بلکہ ایک سوچ رکھتے ہیں بیگ صاحب، تو آنے والا الیکشن اگر ہوا بارہمولہ کے حوالے سے تو لوگ کیا سمجھیں، کیا سوچیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اختلاف وہاں ہوتے ہیں جہاں معاملہ برابری کا ہو، جی، آپ عقل مند آدمی ہیں، جی جی جہاں برابری کا معاملہ ہو اختلاف وہاں ہوتے ہیں۔ جی، ایک طرف مظفر حسین بیگ، اگر ہم جموں کشمیر میں 5 آدمی گنے، 5 ٹاورنگ لیڈرز ڈھونڈے ہم، بالکل، تو ان میں مظفر حسین بیگ ایک آئے گا۔ بالکل، اگر ہم ملکی سطح پر 5 یا 10 ٹاپ کے وکیل چنے، ان میں ایک مظفر حسین بیگ آئے گا۔ اب اگر میں یہ بیوقوفی کروں کہ میرا اور ان کا کسی بھی معاملے پر مقابلہ یا اختلاف ہے، تو یہ ایک میری ہمگانہ اور بچگانہ سوچ ہوگی، اور کوئی ڈفرینس نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ حرام زادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک سچویشن بنی جس میں PDP نے ہمیں نکال دیا،
اچھا اس کو آپ واقف ہیں. جی میں نے پی ڈی پی چھوڑی نہیں, پی ڈی پی نے ہمیں ایک سچویشن بنی جس میں پی ڈی پی نے ہمیں نکال دیا. بیگ صاحب اس وقت پی ڈی پی میں تھے. پی ڈی پی میں سے جب میں نکلا تو اگر اس وقت مجھے بیگ صاحب نے بلا لیا ہوتا اور سنبھال لیا ہوتا, دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے جہاں گرتا ہوا بچہ اپنے لیے کوئی سپیس ڈھونڈتا ہے, بھلے ہی غلطی کس کی ہوتی ہے, بچے کی ماں کی. اسی طرح اگر میں سیاست میں کہیں ڈگمگا گیا, کہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر میرے کسی جگہ میرے حوصلے کم پڑ گئے, اگر کسی, تو وہ مجھے سنبھال سکتے تھے. انہوں نے مجھے سیاست سکھائی تھی, ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے باپ بیٹے کا, ساری زندگی ان کے ساتھ چلا ہوں, جتنا میرے بس میں تھا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے خدمت کی ہے, تو وہ مجھے سنبھال سکتے تھے. لیکن کچھ ایسی ان کی مجبوریاں رہی ہوں گی کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا مجھے سنبھالنا. اور مجھے الطاف صاحب نے سہارا دیا اس وقت, بہت مشکل وقت تھا اس وقت, تو الطاف صاحب نے ایک سہارا دیا, ایک بڑا بھائی. تو الفاظ میں تو ناراضگی ہی آپ جتا رہے ہیں. نہیں, یہ دیکھیں دکھ کس سے ہوتا ہے انسان کو, اپنوں سے, ہے نا. میں دکھ عمران خان سے تو نہیں کروں گا, ہے نا. میں مودی صاحب سے دکھ تو نہیں کروں گا. اگر مجھے مطلب شکوہ ہوگا یا دکھ ہوگا بیگ صاحب سے ہوگا, اور اگر ان کو شکوہ اور دکھ ہوگا تو مجھ سے ہوگا, کیونکہ بنیادی ہم ایک ہی درخت کے میں مطلب اسی درخت کا حصہ ہوں. میں اچھا ہوں برا ہوں جیسا ہوں ویسا ہوں, تو انہیں کا حصہ ہوں. تو ابھی الیکشن کا کوئی سچویشن ہی نہیں ہے, تو جب وقت آئے گا اس وقت آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, دنیا کو پتہ. چلیے بیگ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می. تو ناظرین بات کر رہے تھے جاوید حسن بیگ صاحب, بڑا مزہ آیا آج کے انٹرویو میں. انہوں نے خاص کر برصغیر کے حوالے سے, مشرق وسطیٰ, مغربی ممالک کے حوالے سے بات ہوئی آج کے پروگرام میں. تو آج کے پروگرام میں نتیجہ یہی نکلا کہ جموں کشمیر کی عوام جو ہے دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں, دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں, بلکہ دھوکہ کیا گیا. اور دھوکہ کس نے دیا؟ اپنے ہی لیڈرز نے دھوکہ دیا, جس میں جاوید حسن بیگ صاحب نے اپنے آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا. لوگوں کو سچ نہیں بولا گیا, حریت کی جانب سے, مین سٹریم کی جانب سے, اور باقی جو سیاسی رہنما تھے جموں کشمیر میں. جموں کشمیر کے لوگوں کو آج تک صرف دکھ اور درد دیے گئے, مداوا اس دکھ درد کا کسی نے نہیں کیا. رضوان میر کے ساتھ میں شاہد عمران, کشمیر کراؤن کے لیے.